4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں معلمہ گلنار سرفراز خان، چھٹی جماعت، مضمون جغرافیہ، سبق نمبر 2، آئیے بلدی خطوط کا استعمال کریں۔ سبق نمبر 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے زمین پر کچھ فرضی خطوط کھینچے گئے ہیں جو کہ آڑے خطوط ہیں، انہیں عرض البلد کہا جاتا ہے، اور جو کھڑے خطوط ہیں انہیں طول البلد کہا جاتا ہے۔ عرض البلد کی تعداد 180 ہے اور طول البلد کی تعداد 360 ہے۔ زمین کے متعلق ہم اکثر مختلف مقامات، علاقوں اور راستوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ کسی جگہ کا خاص مقام، علاقے کی وسعت، دریا، راستے وغیرہ تحریری شکل میں بیان کیے گئے مقامات کی وسعت، حدود اربع کو ہم عرض البلد اور طول البلد کے سہارے صحیح بیان کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان مقامات کی حدود اربع بیان کرنے کے لیے عرض البلد اور طول البلد کے خطی جال کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ زمین پر کسی مقام کی نشاندہی کرنے کے لیے صرف ایک عرض البلد اور ایک طول البلد پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ زمین پر کسی بھی علاقے کا محل وقوع بتانے کے لیے ہمیشہ اس علاقے کے انتہائی سروں کے عرض البلد اور طول البلد کو ذہن میں رکھا جاتا ہے۔ مثلاً آسٹریلیا کا محل وقوع 10.30 درجے جنوب سے 43.39 جنوب طول البلد اور 113 مشرق سے 153.30 مشرقی عرض البلد کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ زمین پر ندی، راستے، ملکی سرحد وغیرہ کی وسعت بتانے کے لیے ابتدائی مقام کے عرض البلد اور طول البلد سے لے کر انتہائی مقام کے عرض البلد اور طول البلد کو ذہن میں رکھا جاتا ہے۔ مثلاً براعظم افریقہ کا دریائے نیل وکٹوریہ جھیل سے نکلتا ہے اور شمال کی جانب بہتے ہوئے بحر روم میں الیگزینڈریا شہر کے پاس سے گرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس علاقے کا مختلف علاقوں کا ہم عرض البلد اور طول البلد کے ذریعے ان کے صحیح مقام کی نشاندہی ہم نقشے میں کر سکتے ہیں۔ آئیے طول البلد اور عرض البلد کے خطوط کا استعمال کریں۔ اس شکل میں دیکھیے، یہاں پر برازیل کا طبعی نقشہ ہمیں دیا گیا ہے۔ یہاں پر برازیل کہاں سے کتنے درجے عرض البلد سے شروع ہو رہا ہے اور کتنے درجے عرض البلد پر ختم ہو رہا ہے، اسی طریقے سے طول البلد کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں سے پر ختم ہو رہا ہے، یہ تمام آپ کو اس میں مشاہدہ کرنا ہے۔ اس تصویر میں دیکھیے اہم بلدی خطوط۔ یہ ہماری زمین ہے۔ زمین کو جو خط درمیان سے تقسیم کرتا ہے، آڑا خط جو فرضی تقسیم کرتا ہے اسے خط استوا کہتے ہیں، وہ 0 درجے خط کہلاتا ہے۔ خط استوا سے 23.5 درجے شمال کی جانب جو ایک فرضی خط کھینچا گیا ہے اسے خط سرطان کہتے ہیں۔ خط استوا سے جنوب کی جانب 23.5 درجے پر جو خط کھینچا گیا ہے اسے خط جدی کہتے ہیں۔ شمال کی جانب 66.5 درجے عرض البلد کو خط آرکٹک کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جنوب کی جانب 66.5 درجے خط کو خط انٹارکٹک کہتے ہیں۔ اب جہاں پر خط استوا آتا ہے، خط استوا کے شمال اور جنوب کے وہ حصے جہاں پر سورج کی شعاعیں سیدھی پڑتی ہے، وہاں پر یہ گہرے رنگ سے آپ کو علاقہ دکھایا گیا ہے کہ سیدھی شعاؤں کا علاقہ، یہاں پر گرمی کا موسم زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جیسے جیسے ہم اوپری سمت اور نیچے سمت جاتے ہیں، زمین کا شکل گول ہوتی جاتی ہے اور یہاں پر سورج کی شعاعیں ترچھی پڑنا شروع ہوتی ہے، تو ترچھی شعاؤں کا علاقہ 24 گھنٹوں تک وہاں پر دن ہوتا ہے، اور جو قطب شمالی اور قطب جنوبی کی طرف سے جو آپ کو علاقہ نظر آ رہا ہے وہاں پر سورج کی شعاعیں بہت مشکل سے پہنچتی ہے۔ ایسے علاقوں میں دن 24 گھنٹوں سے بھی زیادہ کا ہوتا ہے، یہاں پر سورج کی شعاعیں بے حد ترچھی پڑتی ہیں۔ ہم چند اہم بلدی خطوط کا تعارف حاصل کریں گے۔ خط استوا سے 23.5 درجے شمال اور جنوب کے تمام مقامات پر سال میں 2 بار سورج کی شعاعیں عموداً پڑتی ہیں۔ زمین کے دیگر حصوں پر سورج کی شعاعیں کبھی بھی عمودی نہیں پڑتی۔ 23.5 درجے شمالی عرض البلد کو خط سرطان اور 23.5 درجے جنوبی عرض البلد کو خط جدی کہتے ہیں۔
خط استوا سے شمال اور جنوب میں واقع 66.5 درجے کے دونوں عرض بھی اہم ہیں۔ خط استوا سے لے کر 66.5 درجے شمالی اور جنوبی عرض کے درمیان 24 گھنٹے کے دن اور رات ہوتے ہیں۔ انہیں بالترتیب خط آرکٹک اور خط انٹارکٹک کہتے ہیں۔ 66.5 درجے شمالی اور جنوبی عرض سے 90 درجے شمال اور 90 درجے جنوبی قطبین تک کے خطے میں دن موسم کے لحاظ سے 24 گھنٹے سے زیادہ کا ہو سکتا ہے۔ دن کا یا رات کا وقت کسی بھی ایک قطب پر زیادہ سے زیادہ 6 مہینوں کا ہوتا ہے۔ یہاں دن کے وقت آسمان میں سورج افق کے متوازی دکھائی دیتا ہے۔ درجہ بالا عرض البلدی حدود زمین کے محور کے 23.5 درجے جھکنے کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ سورج کی کرنوں کا وقفہ ان میں پائی جانے والی گرمی کی شدت کے مطابق زمین پر حرارت کے پٹے تیار ہوتے ہیں۔ ان پٹوں کی بنیاد پر ہی ہوا کے دباؤ کے پٹے تیار ہوتے ہیں۔ سورج کی گرمی کے اثرات کی وجہ سے علاقائی نباتات اور حیوانات میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ کو ویٹیکن سٹی دنیا کا سب سے چھوٹا ملک مانا جاتا ہے۔ یہ جو ہے ویٹیکن سٹی کا نقشہ آپ کو دیا گیا ہے۔ اس کا رقبہ 0.44 مربع کلومیٹر ہے۔ اٹلی جزیرہ نما ملک پر یہ آباد ہے۔ یہ اطراف اٹلی ملک واقع ہے۔ اس ملک کی وسعت کا مشاہدہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مغرب سے مشرق اور شمال سے جنوب اس ملک کی وسعت میں درجے اور منٹ میں کوئی فرق نہیں، لیکن سیکنڈ میں فرق ہے۔ اس سے درجاتی فرق منٹ میں اور سیکنڈ میں سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی اس نقشے میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حالانکہ اتنا چھوٹا ملک ہے، لیکن اتنے چھوٹے ملک میں بھی تمام مقامات کا وقت ایک جیسا نہیں ہے۔ یہاں کے بھی وقت میں الگ الگ صرف عرض البلد اور طول البلد کی وجہ سے ان کے اوقات میں فرق پایا جاتا ہے۔ طول البلد بنیادی طور پر پرائم میڈیرین کی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی مدد سے عالمی معیاری وقت کا تعین کیا جاتا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک کے مقامی وقت سے ربط رکھا جاتا ہے۔ اس طول البلد کو گرینوچ طول البلد GMT بھی کہا جاتا ہے۔ 180 درجے طول البلد بھی ایک اہم طول البلد ہے۔ بنیادی طول البلد سے مشرق اور مغرب کی جانب 180 طول البلد تک طول البلدی خط کھینچے جاتے ہیں۔ 180 درجے طول البلد کی مدد سے بین الاقوامی خط تاریخ طے کی جاتی ہے۔ خط استوا سب سے بڑا دائروی خط ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے سامنے دو طول البلد کے ملنے پر بھی ایک بڑا دائروی خط بنتا ہے۔ زمین پر کم سے کم فاصلہ تلاش کرنے کے لیے بھی طول البلدوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سبق کے سوال جواب دیکھنے کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی تعلیم جاری رکھیے۔